والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا نور اللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ جو کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اگر سب کے منہ میں زبان ہے تو سارے کہیں سبحان اللہ۔ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزدیکی اور حضور کی قرب کا باعث ہے۔ دنیا کے اندر بندہ کسی کے ساتھ تعلق بناتا ہے تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، بالخصوص جو عہدیداران ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے بندہ پہلے دور کرتا ہے، کسی کی دعوت کی، کسی کے پاس گئے، کسی کو بلایا، کسی کو گھر میں رکھا، کسی کے لیے دعوت کا اہتمام کیا تاکہ میرا تعلق بن جائے، اگر کبھی کل کو ضرورت پڑ جائے تو مجھے کوئی پریشانی محسوس نہ ہو، تو اس لیے تعلق بناتا ہے۔ لیکن یہ تعلق صرف اس دنیا کا ہے، جب انسان کو موت آئے گی تو یہ تعلق کام نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ تعلق بنایا ہے وہ جنازہ بھی نہ پڑھنے آ سکے، قبر میں بھی نہ اتارے، اور اگر جنازہ پڑھنے آ گیا تو قبرستان میں نہ پہنچے، اور اگر قبرستان میں دفنانے کے لیے ساتھ شامل بھی ہو جائے تو قبر میں تو ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ تعلقات صرف یہاں تک ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ طے شدہ ہے کہ یہ تعلق ختم نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق بنانے کا طریقہ خود ارشاد فرمایا ہے، فرمایا تم درود پڑھو تمہارا اور میرا قرب بڑھے گا، تم درود پڑھو تمہارا اور میرا تعلق بڑھے گا، تم درود پڑھو تمہاری اور میری نزدیکی بڑھ جائے گی۔ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نزدیکی بڑھ جائے، قرب بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر میں بھی سرخرو کرتا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اسے میدان محشر میں بھی سرخرو فرمائے گا۔ نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، اگر بالکل خاموشی ہو جائے گا اور توجہ کے ساتھ بیان سنیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہیں۔ جو بھائی کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ کے ادب کے ساتھ جتنا سنیں گے اتنی برکتیں انشاءاللہ زیادہ نصیب ہوں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے حق بیان کرنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور شان مصطفیٰ بیان کرنے کے بعد
پھر کچھ پیغام مصطفیٰ بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا تاکہ میلاد کی جو محافل ہے ان کا کچھ حاصل، کچھ نچوڑ بھی سامنے آئے۔ ماشاءاللہ عز و جل یہ پیارا اجتماع انجمن فروغ اسلام جنڈیالہ ڈھاکوالہ کی طرف سے سجایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا انجمن کی ہر فرد کو دین حقہ کی تبلیغ کرنے اور اس پیارے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی کوششوں ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا، قل، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل کہہ کے اپنی بات تیرے لب سے سنی، اللہ کو کس قدر ہے تیری گفتگو پسند ہے۔ محبوب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کی رحمت ہو جائے، جب اللہ کا فضل ہو جائے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر چاہیے تو اس پر ضرور خوشی کیا کریں۔ جب اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو چاہیے کہ اس پر ضرور خوشی کیا کریں۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ جو تم جمع کر کر کے پیسہ رکھتے ہو نا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس کو جمع کر کے رکھتے ہو۔ فرمایا اللہ کا فضل ہو، رحمت ہو تو خوشیاں کیا کرو، بہتر ہے اس سے کہ تمہارے پاس مال اکٹھا ہوتا ہے، یعنی وہ مال اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر خرچ کر دیا۔ جس نے مال دیا وہی بتا رہا ہے کہ فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے تو پھر اپنے مال کو جمع کر کے نہ رکھو، اس کو خرچ کرو، بہتر ہے جمع کرنے سے۔ اب ایک سوال میں چھوڑتا ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، غلط بات ہے، ٹھیک نہیں ہے، جی کیوں میلاد مناتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا، فضل ہو، رحمت ہو تو تم نے خوشی ضرور کرنی ہے، تم نے خوشی ضرور کرنی ہے، طے ہو گیا، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، تم نے خوشی کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی میلاد نہیں کرنا چاہیے، خوشی نہیں کرنی چاہیے، ان سے سوال یہ ہے کہ بتاؤ بھائی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو خوشی کرنی چاہیے، حضور اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہاں یا نہ میں جواب اس کا چاہیے، حضور اللہ کا فضل ہے یا نہیں ہے؟ ماں مر جائے گی، نہ نہیں کہہ سکتا، کہے گا کہ ہاں حضور اللہ کا فضل ہے۔ پھر دوسرا سوال کیجئے کہ بھائی بتاؤ حضور اللہ کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ بھی انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا، سورہ مزمل نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضل فرمایا، سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ کریم نے رحمت للعالمین فرمایا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا محبوب ہم نے ساری کائنات کی طرف آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنیے، فرمایا اگر فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے تو چاہیے کہ خوشی کرو، خوشی کرو۔ جب مصطفیٰ فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے اور یہ حکم ہوا تو جب ہو گیا تو اللہ کے حکم کے مطابق خوشی کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے، اور قرآن کے حکم پر عمل کرنا گناہ نہیں ہے، اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے۔ جو قرآن کے حکم پر عمل کرے وہ گناہ گار نہیں ہوتا، وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور میں بہتر ہے اس سے کہ تم اکٹھا کر کے رکھو۔
تم اللہ کے فضل پر لگاؤ، اللہ کے رحمت پر لگاؤ۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ بھئی محبوب دینا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، محبوب دکھائے بھی نہیں جاتے۔ دینا تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے، محبوب تو دکھائے بھی نہیں جاتے۔ یا تو دینے کی بات آتی ہے۔ اللہ کریم نے سر سے لے کر پاؤں تک اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے دماغ ہے اس کی صرف وینز کو اکٹھا کیا جائے، صرف دماغ برین کے وینز کو اکٹھا کیا جائے اور پھر ان کو بچھایا جائے تو 1,00,000 میل تک یہ وینز بچھ سکتی ہیں۔ یہ اللہ کی چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھیں اللہ کریم کی اتنی بڑی نعمت ہے، جن کو اینک بھی لگ جاتی ہے نا، ان سے بھی ان کی قدر پوچھیے۔ اندھا تو پھر دور کی بات ہے، ان سے بھی پوچھئے کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے۔ نظر اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان سے بولتے، کسی گنگے سے پوچھئے، کسی طوطے سے پوچھئے کہ زبان کی قدر کیا ہے۔ ہاتھ جن کے ساتھ ہم چیزیں پکڑ لیتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اپنے بہت سارے معاملات اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہم نپٹاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پاؤں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی گلی میں گھسٹنے والے سے پوچھئے کہ پاؤں کتنی بڑی نعمت ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں جھگڑا ہوا انسان ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ لقمہ بندہ اٹھاتا ہے نا، منہ میں ڈالتا ہے، تو یہ نہیں کہ لقمہ منہ میں ڈالا تو بس کھا لیا، کبھی اللہ کی اس نعمت پر بھی جوڑتا ہے۔ لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں، منہ میں اللہ رب العالمین نے تھوک کی نعمت رکھی ہوئی ہے۔ تھوک آتا ہے نا باہر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو تھوک نہ آئے اس سے بولا نہیں کرتا، سانس اس کی اٹک جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بار بار منہ میں تھوک آتا ہے، منہ ذرا خشک ہونے سے بچا رہتا ہے، تر رہتا ہے۔ لقمہ دانتوں کے ذریعے میش ہوتا ہے، پھر وہ اس تھوک کے ساتھ مکس ہوتا ہے، پھر جب وہ مکس ہو جاتا ہے، جب وہ نگلنے کے قابل ہو جاتا ہے تو خود بخود ہی ایک سانس آتی ہے کہ اس کو نگلتی ہے۔ وہ ایک وین ہے، ایک نالی ہے، اس کے ذریعے وہ لقمہ پیٹ میں جاتا ہے۔ پیٹ میں اللہ کریم نے ایسی مشین لگائی ہوئی ہے، ڈائجسٹر مشین ہے، وہ اندر اپنا کام کرتی ہے، اندر اپنا کام کر کے اس کو پھر ہضم کرتی ہے۔ اللہ کریم حکم دیتے ہیں کہ لقمہ باہر نہیں نکلے گا، بس ختم، بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا، مر جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کریم نے پھر نعمت عطا فرمائی کہ منہ کے ذریعے لقمہ پیٹ میں گیا، بھوک مٹا دی، اور پھر اللہ کریم نے پیٹ کے اندر سے اس کے اخراج کا سسٹم بنایا تاکہ بندہ پریشان نہ ہو۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتوں میں جھگڑا ہوا انسان اپنے آپ پر نعمتوں کا غور کرے، تفکر کرے، لیکن اللہ کریم نے اتنی نعمتوں سے نوازنے کے باوجود کبھی یہ نہیں کہا کہ بندے میں نے تجھے سر کی نعمت دی، میں نے تجھے آنکھوں کی نعمت دی، میں نے تجھے پاٹے کی نعمت دی، میں نے تجھے ناک کی نعمت دی، میں نے تجھے رخسار عطا کی ہے، میں نے تجھے چہرہ عطا کیا، میں نے تجھے زبان کی نعمت دی، میں نے تجھے ہاتھ کی نعمت دی، میں نے تجھے پاؤں کی نعمت دی، میں نے تجھے ڈائجسٹو سسٹم دیا، میں نے تیرے اندر بڑے بڑے پرزے لگائے، میں نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی۔ کسی ایک نعمت کا بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا محبوب بھیجا نا تو فرمایا کسی نعمت کا بھی احسان نہیں، لیکن مومنوں خوش ہو جاؤ، اتنی نعمتیں دے کر بھی احسان نہیں، لیکن اب جو نعمت دے رہا ہوں نا یہ نعمت نہیں، یہ نعمتوں کی سردار نعمت ہے، اس لیے احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب بتاؤ۔ تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، اللہ نے محبوب دے دیا، ہم کچھ کیا نہ بنائے، اور ظاہری بات ہے خوشی تو وہی منائے گا نا بھائی، لے کے ایک بندہ ہے اٹھتا
ساتھ والوں کو کیا ضرورت ہے خوش ہونے؟ ایسے ہی ہے، اگر کوئی اٹھ گئے تو مولانا بیٹھے ہیں ان کو دیتا ہے تو یہی خوش ہو گئے نا، باقیوں کو کیا ضرورت ہے نہیں خوش ہونے کی؟ خوش تو وہی ہو گئے نا کہ جس پہ احسان ہو گیا، بھائی میرے پاس قلم ہے میں وہ تحفے میں دے دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ آپ رکھیے، تو خوش تو یہی ہو گئے نا، دوسروں کو کیا ضرورت ہے خوش ہونے کی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب میں نے دیا اور دیا کن کو؟ مومنوں کو۔ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، محبوب کن کو دیا؟ کن کو دیا؟ کن کو دیا؟ بھائی منافق نہیں مناتے تو نہ منائے، ملا جو نہیں، منانا تو اس لیے ہے نا جس کو ملا ہے۔ ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں محبوب عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، فرمایا سونے تجھے اپنا محبوب بنایا اور مومنوں کو عطا فرما دیا، مومنوں کے پاس محبوب آ گیا۔ اور میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد مصطفیٰ کے آنے کے تذکرے کرنے کا نام ہے، میلاد مصطفیٰ کی باتیں کرنے کا نام ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن اس کی تلاوت کرنے کا نام ہے، میلاد نعت مصطفیٰ پڑھنے کا نام ہے، میلاد سلام پڑھنے کا نام ہے، میلاد شریعی بانٹنے کا نام ہے۔ میں حیران ان لوگوں پر جو کہتے ہیں جناب اگر تلاوت کرے تو ثواب ہے، نعت پڑھے تو ثواب ہے، سرکار کی باتیں کرے تو ثواب ہے، سلام پڑھے تو ثواب ہے، کھانا بانٹے تو ثواب ہے، لیکن اگر ان کو اکٹھا کرے تو گناہ ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب خدا دین لیتا ہے تو اوپر چھین لیتا ہے، جب یہ علیحدہ علیحدہ ثواب ہے تو اکٹھا کر کے گناہ کیسے؟ بھئی جو پاک چیزیں ان کو اکٹھا کر دیا رہے تو تب بھی پاک رہتی ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ ناپاک کب ہوتی ہے؟ جب اس میں کوئی ناپاک چیز آئے گی، پاک پاک ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر کیے۔ وہ جلسہ عالم ارواح اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، محبوب یاد کیجئے جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی دیں گے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ہمیں پھر میرا محبوب تمہارے پاس آ جائے گا۔ آنے کی بات اللہ نے اس وقت کی جب کائنات بھی نہیں تھی، جب بنایا کچھ نہیں تھا، اس وقت بھی مصطفیٰ کے آنے کی باتیں ہیں، اس وقت بھی مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے ہیں۔ اور دو جلسے ہوئے تھے، جلسہ توحید تھا، ایک یہ جلسہ رسالت تھا۔ اللہ نے توحید میں سب کو بلایا، عیسائیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو، چکرالیوں کو، پرویزیوں کو، قادیانیوں کو، منکروں کو، مسلمانوں کو، سب کو بلا لیا۔ اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلی، سب نے کہا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے بس اس جلسے کو ختم کر دیا، توحید کی بات کر دی، جلسہ ختم۔ اب اللہ نے مصطفیٰ کی بات کرنا چاہیے۔ اللہ کریم نے کسی عیسائی کو نہیں بلایا، کسی یہودی کو نہیں بلایا، کسی سکھ کو نہیں بلایا، کسی ہندو کو نہیں بلایا، کسی چکرالی کو نہیں بلایا، کسی پرویزی کو نہ بلایا، کسی قادیانی کو نہ بلایا، کسی احمدی کو نہ بلایا، کسی طاہریہ کو نہ بلایا، کسی منکر کو نہ بلایا، عام مومنین کو بھی نہ بلایا، بلکہ جو انبیاء ہیں، مومنین کے سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے پاک لوگ، سب سے عزت والے لوگ، ان کی ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ نے مصطفیٰ کی آمد کی بات کی، میلاد کی بات کی۔ رب العالمین جل وعلا نے مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے کر دیے۔ فرمایا محبوب یاد کرو جب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک پیغمبر اکٹھے تھے، ہم نے ان سے عہد لیا کہ میرا رسول آئے گا، میرا پیغمبر آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، فرمایا تم پر لازم ہے کہ اس محبوب پر ایمان بھی لاؤ، اس محبوب کے چرچے بھی کرو، اس کو محبوب کی اطاعت بھی کرو، ان کی پیروی بھی کرو، ان کے پیچھے بھی چلو۔ سب نے اکٹھا ہو کے کہا ہاں مالک ہم تیرے محبوب کے ایمان بھی لائیں گے، ان کے پیچھے بھی چلیں گے، ان کی بات بھی مانیں گے، ان کا کہنا بھی مانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو یاد کروایا، کہا مصطفیٰ یاد کرو۔ اب یہ دو جلسے آپ کے سامنے میں نے رکھے، ایک جلسہ توحید، اس توحید کے اندر اللہ عیسائیوں کی روحوں کو بھی بلا رہا ہے، یہودیوں کی روحوں کو بھی بلا رہا ہے، چکرالیوں کی روحیں بھی آ رہی ہیں، قادیانیوں کی روحیں
سکے گا، لیکن میلاد کی بات وہ کرے گا جس کو میں نے پاک بنایا ہے. صرف پاک بندہ میلاد کی بات کرے گا، کوئی دوسرا بندہ میلاد کی بات نہیں کر سکتا. کوئی دوسرا بندہ میلاد کی بات نہیں کر سکتا. یہ تو ہماری قسمت ہے نا کہ اللہ نے پاکوں میں رکھا ہوا ہے. اور بھائی پاک ہو کر پاکوں کا تذکرہ کر رہے ہیں نا. اللہ نے عیسائیوں کو مہلت ہی نہیں دی کہ تم مصطفیٰ کا میلاد بناؤ. یہودیوں کو بلایا ہی نہیں. فرمایا میلاد بنانا یہ مقدر ہے نبیوں کا. میلاد کی بات سجانا مقدر ہے اللہ کے رسولوں کا. یہ نہ پاکوں کا مقدر ہی نہیں، یہ پاکوں کا مقدر ہے. رب العالمین جل وعلا نے وہاں کا شریعت پتہ کیا بنتی تھی؟ کیا شریعت بنتی تھی؟ ہر بندہ اپنے حیثیت کے مطابق شریعت بنتا ہے. کوئی آم چاول پکاتا ہے، کوئی چنے والے پکاتا ہے، کوئی دال چاول پکاتا ہے، کوئی بریانی پکاتا ہے، کوئی مرغا ڈالتا ہے، کوئی بڑا گوشت ڈال دیتا ہے، کوئی قیمہ ڈالتا ہے، کوئی مٹن ڈالتا ہے. کوئی جناب کہتا ہے کہ نہیں نان اور ساتھ میں مٹن ہو جائے. کوئی کہتا ہے نہیں جناب حلوہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے کھیر پکا لو. کوئی کہتا ہے پھیر بھی پکا لو. کوئی کہتا ہے فلاں چیز پکا لو. کوئی کہتا ہے نہیں یار کھلا رکھو، جتنا کھاتا ہے کھاؤ. کوئی کہتا ہے شاپروں میں ڈال کے دو. کوئی کہتا ہے ڈبے بنا لو. ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق میلاد کے لنگر کا انتظام کرتا ہے. اب اللہ رب العالمین مصطفیٰ کا میلاد بیان فرمانے والا، سننے والے نبی، اب وہاں پر جو شریعت بانٹی گئی نا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب دیکھے پکے گی، یہاں بریانیاں پکے گی، یہاں پہ گنگڑ پکے گا، یہاں پہ مٹن پکے گا، یہاں پہ چکے پکے گی، یہاں پہ جو ہے وہ بانٹی کیوں ہوگا. نہ رب العالمین سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے عزت والا، سب سے مقام والا، سب سے رتبے والا تو شریعت بھی وہ دینی چاہیے تھی جو سب سے اعلیٰ ہوتی، جو سب سے عظمت والی ہوتی، جو سب سے مقام والی ہوتی، جو سب سے رتبے پر بلند ہوتی. اللہ رب العالمین نے پھر شریعت کیا بانٹی؟ رب العالمین نے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا بریانی کی جگہ نہیں، سونے تیرے میلاد کی خوشی میں ہم سب پر نبوت بھی دے رہے، حکمت بھی دے رہے، کتاب بھی عطا کر رہے. فرمایا محبوب تیرے میلاد کی خوشی میں ہم یہ سب کچھ عطا فرما رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک برہان آ گئے. سارے کہتے سبحان اللہ. جتنی دیر تک اسی تم آگے اپنا نہ کہ یہ تو صرف سبحان اللہ. ان گاندھی نے مجھے پائی نہیں کر دیا پھر ہم نے لیا بھائی مودی صاحب نے بڑا کلور لایا جڑا پھر بلائیے. ارے من کا رد عمل ہوتا ہے نا. سائنس کہتی ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. وہ یہی ہے جیسے ایکشن ہوتا ہے پھر آگے میں ویسے ری ایکشن آ جاتا ہے. بہرحال اگر گفتگو اچھی ہو تو آرام سے بھی کی جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. کیونکہ آرام سے بھی کوئی گفتگو کرے نا، بات اچھی ہوا سبحان اللہ کہے تو آپ کے مان کا ضرورت پھر بھی لگ جائے گا. ابھی بھی نہیں سب کے منہ سے زبان چپنی ہونی چاہیے، ورنہ مجھے موت کی باتیں بھی آتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ گیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف ایک واضح نور اتارا گیا. ہم نے ایک واضح نور اتارا تمہاری طرف، واضح نور، روشن نور اتارا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور نے فرمایا میری امت میں قرآن کا علم اللہ نے سب سے زیادہ اس کو عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. ان کو حبر الامہ کہتے ہیں. مفہوم حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. حبر الامہ امت کا سب سے بڑا عالم. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی دعا کی کہ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما. مفسر قرآن، ان کی تفسیر کو ساری تفسیروں میں سب سے بلند مقام حاصل ہے. تفسیر ابن عباس. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں پر برہان سے مراد سرکار کی ذات پاک ہے.
تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سرکار آ گئی. بعض مفسرین کا برہان سے مراد سراپا معجزہ بھی تھا. معجزہ نہیں، سراپا معجزہ. برہان سے مراد سراپا معجزہ. اللہ کریم نے بڑے نبی بھیجے، سارے نبی شانوں والے ہیں، مقام والے ہیں، رتبے والے ہیں. ہم کسی نبی کی تنقید کر بھی نہیں سکتے، کرنا ہمارا شیوا بھی نہیں ہے. جو کسی نبی کی تھوڑی سی بھی تنقید کرے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم جیسے ایمان رکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر، ایسے ہی ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ایمان لانے میں کسی رسول میں کوئی فرق نہیں، سب پر ایک جیسا ایمان ہے کہ سارے اللہ کے رسول ہیں، سارے اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان میں کوئی فرق ہے. پھر مرتبہ میں آگے فرق ہے، مقام میں فرق ہے. فرمایا تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی، سراپا معجزہ آ گیا. مفسرین نے لکھا کہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پیغمبر بھیجے. اللہ نے کسی کو بھی اپنی ربوبیت کی دلیل نہ کہا، اللہ نے کسی کو برہان کہہ کے نہ پکارا، اللہ نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ یہ فلان نبی جو ہے اس کو میں نے دلیل بنا کے بھیج دیا. یہ صرف مصطفیٰ کو فرمایا. برہان بنا کے بھیجا. وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا اصل میں بات یہ ہے کہ سارے نبی اللہ کی الوہیت کی دلیل ہے. سارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. سارے نبی اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے. لیکن اللہ نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، کسی کو بھی نہیں کہا. لیکن جب مصطفیٰ کو بھیجا تو فرمایا یہ دلیل بنا کے بھیجی ہے. دلیل ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا جو نبی بھی آیا اللہ نے اس کو معجزہ ضرور دیا. نبی کے لیے شرط ہے کہ وہ معجزہ لے کر آتا ہے، اس کے پاس معجزہ ضرور ہوتا ہے. ولی کے لیے کرامت شرط نہیں. ولی کرامت نہ بھی دکھائے، شریعت کا پابند ہونا، عالم دین ہونا اس کا ضروری ہے. ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا. جاہل اللہ کا ولی ہو سکتا، جاہل اللہ کا ولی ہو سکتا، لٹے جس میں چھوٹی ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا، جس کی داڑھی ایک مٹھی سے چھوٹی ہو وہ اللہ کا ولی ہو سکتا، جو نماز بھی نہ پڑھے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا، جس کو نہانے کا طریقہ بھی نہ آتا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا، جو عورتوں سے اپنے بازو دبوائے، اپنے کندھے دبوائے، اپنے پاؤں دبوائے، ٹانگے دبوائے، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں. لیکن نبی کے لیے لازم ہے کہ وہ معجزہ لے کر آتا ہے. اگر معجزہ نہ ہوگا وہ نبی بھی ہو سکتا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبوت کا دعویٰ کرے. علماء نے فرمایا اگر اس سے کوئی جا کر پوچھے نا معجزہ دکھاؤ تو یہ سوال کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ تو اس کو ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے. اس نے کیوں اس کو جا کے پوچھا کہ معجزہ دکھاؤ؟ وہ کہتا تو اپنی نبوت رکھ اپنے پاس، ہم تو مصطفیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں، ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں؟ متا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا نا تو یادگار کو اس نے اسٹیج لگایا ہوا تھا. اس نے کہا لو جی ہے تو میرے مقابلے. علماء آتے اپنے جادو کے سر پہ ان کی زبان ہی بند کر دیتا. وہ بولنا چاہتے تو بولنا پڑتے، سوال کرتا علماء چپ ہو جاتے. لوگ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یار لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے. ایسے تو نہیں نا علماء کی زبانیں بند ہو گئی. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر میرا نشاہ کی ڈیوٹی لگائی، بولنے کے تائیدار کی ڈیوٹی لگائی. پر میں میرے ادھر بیٹھے ادھر کو گمراہ کر رہے، جاؤ میرے لیے چلے. یادگار پہنچے، اسٹیج لگا تھا. میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، میرے ساتھ مقابلہ کرو، میں بولوں گا. کہا کیا ہے؟ آپ ہمیں 3 سوال کروں گا. نبی ہو تو پھر جواب دو. عالم کو یہ حق حاصل ہے کہ عالم اس کو ہرانے کے لیے سوال کر سکتا ہے. آپ ہمیں نبی ہو تو جواب دو. کہا کیا ہے؟ اور میں پہلا سوال یہ ہے کہ راوی جس طرف کو بہ رہا ہے نا، اگر نبی ہو تو نبی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دریاؤں کو حکم دے تو دریا رخ موڑ دیتا ہے. تو تم راوی کو حکم دو کہ وہ اپنا رخ موڑ کے ہمارے اسٹیج کے قریب سے گزرے. اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو مصطفیٰ کا غلام کر کے دکھاؤ.
پھر آپ نے فرمایا میں قلم پھینکتا ہوں تم بھی قلم پھینکو، ہم دونوں کہتے ہیں قرآن کی تفسیر لکھو، جس کا قلم تفسیر لکھے وہ سچا۔ پھر آپ نے تیسرا آپ نے فرمایا تیسرا یہ ہے کہ تم اگر اللہ کے نبی ہو تو شیر بن کے مجھے کھا جاؤ، اور اگر تم نہیں کھا سکتے تو پھر میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ یہ کہنے کی دیر کے 3 دیر عشاء کے یہاں سے بال نکلنے شروع ہوئے۔ پیچھے ایک مولانا کھڑے تھے، ہاتھ رکھ کر فرمایا میرے علی شریعت کا کچھ لحاظ کرو۔ مرزا بھاگ چکا تھا، کسی نے سوال کر دیا مہر علی اتنے بڑے دعوے، راوی کو ادھر قلم سے تفسیر شیر بن کے کھا گئے گا، نہ ہوتا تو پھر کیا کرتا؟ فرمایا مہر علی کوئی اپنی طاقتوں سے تھوڑی آیا تھا، خود اللہ تو شاید نہ کر پاتا، اسے بھیجا تھا مصطفیٰ نے اور مصطفیٰ کی طاقتوں سے آیا تھا۔ راوی کو ادھر لانا تو بڑی دور کی بات ہے، قسم کا خدا آج میں مردے کو زندہ ہونے کا کہتا، مہر علی کو مصطفیٰ نے طاقت دی تھی، مردہ بھی زندہ ہو جاتا۔ اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کا معجزہ عطا فرمایا، کشتی بناتے کیڑے کھا جاتے ہیں، اج کرتے مالک میں کشتی بناتا ہوں، کیڑے کھا جاتے ہیں، اج کی مالک کیا کروں؟ فرمایا میرے پیاروں کے نام لکھ، اج کی مالک تیرے پیارے کون؟ فرمایا ایک کونے پہ لکھ میرے ابو بکر کا نام، دوسرے کونے پہ لکھ میرے عمر کا نام، تیسرے کونے پہ لکھ میرے عثمان کا نام، چوتھے کونے پہ لکھ میرے علی کا نام، میرے مصطفیٰ کا نام لکھ، اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے۔ جناب نوح نے لکھا، کیڑوں نے نہیں کھایا۔ آج سنی جب کفن پر مصطفیٰ کا نام لکھتے ہیں نا، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، کوئی جہاں اللہ کے نیک بندوں کا نام آ جائے گا، اس کشتی کو کیڑے نہیں کھاتے، جس کفن پر مصطفیٰ کا نام آ جائے قبر میں کیڑے نہیں کھاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نام لکھا، کیڑوں نے کوئی نہیں کھایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اٹھنی کا معجزہ عطا فرما دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام آگ جو ہے ایک کے رگڑتے ہیں تو زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، آپ کے لیے چھری کو کند کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال حسن کا معجزہ عطا فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ اللہ کریم نے حضرت یوسف نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، آپ اپنی قمیص جناب یعقوب کے پاس بھیجے، جناب یعقوب کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، آپ اپنا عصا پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہیں، دریا پہ مارتے ہیں، دریا راستے چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنا عصا جادوگروں کے سامنے پھینکتے ہیں، بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، آپ اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈال کے باہر نکالتے ہیں، چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز کا معجزہ عطا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پر حکومت دی، جنات پر حکومت دی، طیور پر حکومت دی، ایسی درندوں پر حکومت عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو قرآن میں بیان کیا، میں اللہ کے حکم سے مادر جان انتوں کی آنکھوں پر ہاتھ
آئی، جب آپ کے میرے سردار کی باری آئی، جب سید الانبیاء کی باری آئی، جب امام الانبیاء کی باری آئی، جب کائنات کے آقا کی باری آئی، جب کائنات کے داتا کی باری آئی، جب سیدہ آمینہ صلی اللہ علیہ کے پیارے پسر کی باری آئی، جب حضرت سیدنا عبداللہ کے لگتے جگر کی باری آئی، جب آقا کائنات کی باری آئی، جب کائنات کے مالک مولا کی باری آئی، فرمایا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگوں اب جب محبوب آ رہا ہے نا اس کو پچھلوں کی طرح 1 2 3 4 5 10 12 معجزے نہیں دیے، فرمایا گن کے نہیں دیے، اس کو سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا معجزہ بنا دیا ہے۔ اور اس کی سنتے دیکھو تو معجزہ، ان کی پیشانی دیکھو تو معجزہ، ان کی ابرو دیکھو تو معجزہ، ان کی آنکھیں دیکھو تو معجزہ، ان کی پیشانی دیکھو تو معجزہ، ان کے مسار دیکھو تو معجزہ، ان کی بیوی اندر معجزہ، ان کے لب معجزہ، ان کا لعاب معجزہ، ان کے دندان مبارک معجزہ، ان کی زبان معجزہ، ان کا بولنا معجزہ، ان کے کندھے معجزہ، ان کے بازو معجزہ، ان کی کوہنیاں معجزہ، ان کی ٹانگیں معجزہ، ان کے ہاتھ معجزہ، ہاتھوں کی ہتھیلیاں معجزہ، ہاتھوں کی پشتیں معجزہ، ان کی انگلیاں معجزہ، انگلیوں کے ناخن معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کا سینہ معجزہ، ان کے قدموں کے برکت سے ان کا مکہ مدینہ بھی معجزہ بن گیا۔ تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچ بھی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، وہ مصور کیسا ہوتا ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ یہ روشا نے دیکھا تھا تو کہا تھا مکھ چاند بدر شاہ سانی ہے، مکھ چمک دلال قرآنی، آلی ظلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکی ہن مد بھریا، اس صورت میں جان آکھا۔ فرماتے جان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جان کیسے کہتے ہیں؟ صورت اتنی چھوڑی ہو، صورت اتنی پیاری ہو، اور میں جان کہوں صورت میں جان آکھا۔ فرماتے نہیں، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا۔ جان نے جہان کی جان، پھر فرمایا نہیں یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی کیسے کہو؟ اتنی چھوڑی صورت صرف جہان کی جان، صرف جہان کی جان۔ سچ آکھا تو رب دی میں شان آکھا۔ پتہ پیر صاحب نے کیوں فرمایا رب دی شان؟ قرآن پڑھے، قرآن کہتا ہے کہ تم سب درختوں کے قلم بنا لو، 7 سمندروں کی سیاہی بنا لو، پھر لکھو اپنے رب کی شان میں۔ فرمایا قلم گھسٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، پھر ویسا ہی لے جاؤ، پھر بھی لکھو۔ فرمایا پھر ختم ہو جائیں گے مگر تمہارے رب کی شان نہیں لکھی جائے گی۔ پیر صاحب نے فرمایا سچ آکھا تو رب دی نہ شان آکھا۔ بھائی کون بیان کرے، کون بولے ان کی شان کے بارے میں، کون بیان کر سکتا ہے؟ سچ آکھا تو رب دی نہ شان آکھا، جس شان کی شانہ سب بنیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا۔ اتھے مہرے علی کہ کتھے تیری جنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑی۔ پیر صاحب نے لکھا تھا گستاخ اکھی کتھے جا لڑی، میرے بھی تو کہاں کہاں مصطفیٰ، تیری کیا حیثیت کہاں مصطفیٰ، تو نے ان کے ساتھ اپنی ملا لی ہے، تو ان کا دیدار کرنے کا خواہش مند، دیکھ تو صحیح تجھے مصطفیٰ نے قبول فرما لیا۔ کھول کیجئے اللہ رب العالمین جل وعلا نے کیسی کیسی شانیں اور کیسا کیسا مقام عطا فرمایا، کیا رتبے عطا فرمائے۔ قسم خدا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سارے کے سارے معجزہ بن کر تشریف آئے، دیگر نبی معجزے لے کر آئے اور میرے نبی معجزہ بن کر تشریف آئے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرمایا کرتے تھے حضور آپ کوئی بھی معجزہ لے کر نہ آتے اور آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، تو فرمایا آپ کی نبوت کے لیے اتنی بات ہی کافی تھی کہ آپ کا چہرہ ہی بتاتا ہے کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہی نہیں ہے، چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا اللہ کا نبی تشریف لے آیا۔
امتحان لے. یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, گئے تھے امتحان لینے, میں بھی تو دیکھوں. مکے والے کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, کاہن ہے وغیرہ ہے. کہا میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں, ہوا تو پھر مجھ سے بڑا عالم کون دیکھ لیں گے. لیکن جب گئے نا, گئے تھے مقابلہ کرنے, اور بات بھی نہیں, بات بھی نہیں. آنسو بتا رہے ہیں میری بات ہو گئی, لگتا ہے ان سے ان کی ملاقات ہو گئی. چلے گئے, پہنچ گئے, چہرے پر تو وہاں پر نگاہ کھڑی نہ. تو پھر سوچتے تو ہوں گے نا کہ یار پاگل ہوئے ہو, کس کو جھوٹا کہہ رہے ہو, کس کو جادوگر کہہ رہے ہو, کس کو تو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. کہا واللہ لقد عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. کہا قسم بخدا اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہی نہیں ہو سکتا. تم کس کو جھوٹا کہہ رہے ہو, یہ کوئی جھوٹا ہے, جھوٹا ہوتا تو اتنا سونا چہرہ ہوتا. اتنا سونا چہرے والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. سر سے لے کر پاؤں تک موجہ بنا دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی خیر سے شہادت لیے دنیا سے چلے گئے, لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی. حضور نے فرمایا کہ سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. شہادت نصیب نہیں ہوگی, لیکن جس جنگ کے اندر جھنڈا خالد کے ہاتھ آتا تھا وہ جنگ ضرور جیتی جاتی تھی. نبی پاک علیہ السلام فخر فرماتے تھے کہ جھنڈا خالد کے ہاتھ آ گیا, فرمایا اب فتح ہوگی. اللہ کی تلواروں میں سے تلوار کے ہاتھ جھنڈا آ گیا, فتح. جنگیں بہت ہیں, حضور مدینے میں بیٹھ کے فرما رہے فلاں شہید ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. فرمایا اب جھنڈا خالد کے ہاتھ آ گیا, مسلمانوں فتح ہوگا, اب شہادت میں فتح ہوگا. شہادت کی تمنا لیے وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن جس جنگ میں خالد جھنڈا پکڑ لیتا تھا اللہ فتح عطا فرماتا تھا. البتہ یہ نہایا اٹھا کے دے کے سوال کر دیا کسی نے, کہا خالد بتاؤ تم جنگ کیسے جیتتے ہو, وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید آپ نے یہ نہیں فرمایا میں بڑا جانگجو ہوں اس لیے, میں بڑی مہارت والا ہوں اس لیے, تلوار بڑی اچھی چلاتا ہوں اس لیے, نیزہ بڑا کمال کا چلاتا ہوں اس لیے. یہ نہیں کہا کہ میں سفر بڑی اچھی جلوس کرتا ہوں اس لیے, میرے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بڑی اچھی ہے, جذبہ بڑا ہے, وہ بڑا اچھا لڑتے ہیں, ان کو تلوار چلانا, نیزہ چلانا, تیر چلانا بڑا اچھا آتا ہے. نہیں, میں تمہیں صحابی رسول کا عقیدہ بتانے لگا ہوں اور مصطفیٰ کی عزت و عظمت کو تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں. خالد بتاؤ تمہیں کبھی بھی جو شکست نہیں ہوئی جب جھنڈا تمہارے ہاتھ میں آئے, فتح ہو جاتی ہے, وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں نہ بازو کی طاقت کا کمال, نہ صحت کا کمال, نہ جنگجو ہونے کا کمال, نہ مہارت کا کمال, نہ صفا کا کمال, نہ لشکر کا کمال. خالد فتح کیوں؟ فرمایا میرے سر پہ جو ٹوپی ہے نا, اس ٹوپی کے اندر مصطفیٰ کا ایک بال مبارک ہے, خالد کو نہ اس بال کی وجہ سے فتح نہ ہو پائے. چیزیں ہوتی ہیں تو وہ جب باہر نکلتی ہیں, مورٹالزم جو ہوتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو بالوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں, اور یہ جسم سے کٹ گیا تو بالکل بیکار, کسی کام کے نہیں, بالکل بیکار کر دیا جاتا ہے, ان کو بالکل بیکار سمجھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بال کو سنبھال کے نہیں رکھتا, چند سالوں سے اگرچہ بالوں والے آگے بیچنے خریدنے وغیرہ وغیرہ, اس کاروبار کی ساری حیثیت علماء سے پوچھنی چاہیے. ہم بیچ تو دیکھتے ہیں, حالانکہ انسانی بالوں کی تجارت ہے وہ جائز ہے نہیں, نہ بیچ سکتے نہ خرید سکتے, منع نہیں کر سکتے. لیکن میرے مصطفیٰ کا بال مبارک سرکار کے جسم سے جدا ہو گیا, حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا. خالد نے یہ نہیں کہا کہ بال یہ نہ پہن دو, خالد نے لے کر ٹوپی میں رکھ لیا, اور ایک جنگ میں فتح نہیں ہو رہی تھی, خالد پریشان تھے, سر پہ ہاتھ مارا, ٹوپی نہیں تھی جس میں بال تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی گھر میں دیکھتی تھی کہ ٹوپی تو گھر میں رہ گئی, سوچا کہ اگر یہ ٹوپی نہ ہوگی تو خالد کے لیے پریشانی بن جائے گی,
ٹوپی پکڑی، اپنے آپ کو پردے میں لپیٹا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، سیدھا میدان جنگ میں۔ خالد کو پتہ نہیں ہو رہی، جا کر ٹوپی پکڑائی، حضرت خالد نے ولید نے سر پہ رکھی۔ حضرت خالد کہتے ہیں قسم بخدا ٹوپی پہننے کی دیر میں اللہ نے مجھے فتح کیا۔ جس کے بال کا یہ جمال ہے کہ اس کا بال خالد کے سر پہ آئے تو خالد کو فتح مل جاتی ہے۔ وہ مصطفیٰ پورے کا پورا جس کے ساتھ ہو، اس کا مقام کیا، اس کا رتبہ کیا، اس کا مرتبہ کیا، اس کی عزتیں کیا، اس کا رتبہ کیا، اس کی ویلیو کیا ہے۔ اب غور تو کیجیے گا کہ میرے مصطفیٰ کے جسم سے اگر بال اتر جائے تو وہ بال اگر حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں آ جائے تو خالد کہیں پہ ہارتے نہیں، خالد کو اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم حاصل ہو جاتا ہے۔ اب سنیے جملہ کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کے بال کی یہ برکت ہے، اگر مصطفیٰ کا بال خالد کے پاس ہے تو خالد کو فتح ملتی ہے۔ اب بتائیے جس مصطفیٰ نے صدیق کو اپنے صدیق کے کندھوں پہ سواری کی ہو، جس مصطفیٰ نے حسین کو کندھے پہ اٹھایا ہو، جس مصطفیٰ نے حسن کو کندھے پہ اٹھایا ہو، جس مصطفیٰ نے حضرت ملک کائنات کو کندھے پہ اٹھایا ہو، جس مصطفیٰ نے سیدہ عائشہ کو اپنے پاس رکھا ہو، جس مصطفیٰ نے ام حبیبہ کے پاس رکھا ہو، جس مصطفیٰ نے یاریاں نبھائی ہو، اور اس طرح کہ بال اگر کسی کے پاس آئے تو اس کو شکست نہیں، مصطفیٰ نے عمر اور صدیق کو قیامت تک کے لیے ساتھ رکھ کے بتا دیا بھائی جس کا بال گرنے نہیں دیتا اس کو ساتھ رکھ لے تو ساتھ والے کیسے گرنے؟ جو بال نہیں گرنے دیتا وہ پورے مصطفیٰ ہی کسی کو پاس رکھ لے تو وہ کیسے گر سکتا ہے؟ وہی نہیں سکتا کہ وہ گر جائے۔ جس سیدہ عائشہ کو ساری عمر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زوجیت میں رکھا، ان کو کیسے کوئی گزر یا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ پاک علیہ السلام کی شان کو سمجھے، مقام کو سمجھے، رتبوں کو سمجھے، مرتبوں کو سمجھے۔ قسم خدا ہم بڑے پیچھے چلے گئے ہیں، بڑے پیچھے چلے گئے۔ ہم نے میراث صرف اس چیز کا نام سمجھ لیا کہ جناب آؤ تلاوت کرو، نعت پڑھو، بیان سنو، لنگر لو، گھروں کو چلے جاؤ، بس نمازیں نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، اللہ کا ذکر نہیں کرنا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرنا۔ میلاد کا مقصد یہ نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت آپ نے سنا ہوگا، زمانہ جاہلیت بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ماؤں کی منڈیاں لگتی تھی، مائیں بیچی جاتی تھی، مائیں بکتی تھی، بچے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے منڈیوں میں لے جاتے تھے، اور منڈیوں میں جا کے ماں کی بولی لگتی تھی، ماں پیسوں کی ملتی تھی، بیٹے اپنی مائیں بیچ لیتے تھے، باپ مرتا تھا تو ماں بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، اور بیٹا اپنی ماں کے ساتھ راتیں گزارتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور کیجیے آپ۔ بیٹی پریشان تھی، جس کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی اس کا چہرہ غصے کے ساتھ کالا ہو جاتا تھا، میرے گھر میں بیٹی ہوتی ہے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ وہ زمانہ، وہ جو عادتیں ہیں وہ واپس لوٹ رہی ہیں۔ ہمارے گھروں میں ایک بیٹی ہو جائے، ہمیں پنجابی میں کہتے ہیں وقت بیٹھ جائے، پورا خاندان عورت کو کوستا ہے۔ لیکن میں کہوں گا بردو خدا کا خوف کرو، اگر کسی کے بچی پیدا ہوتی ہے تو عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ سائنس اٹھا کے دیکھو، سائنس کہتی ہے کہ مرد کے اندر کمی ہوتی ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے، عورت کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اگر بچی پیدا ہوئی تو پھر مردوں کو ماننا چاہیے نا کہ بھائی تم میں کمی ہے، بچی کیوں ہوئی ہے؟ لیکن ہم نے سارا دور عورت پہ ڈالا۔ یہ جو 2005 کا زلزلہ آیا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے، اخبار میں خبر آئی تھی کہ وہاں مظفر آباد کے اندر ایک بندر میں 6 بچیاں تھیں، 7ویں ولادت ہونے والی تھی۔ کہا کہ بار بچی پیدا ہوگی نا تو تجھے بھی مار دوں گا، تیری بچی کو بھی مار دوں گا، خبردار بچی پیدا ہوا۔ اللہ کریم کی مرضی، پھر بچی پیدا ہوا۔ اس بندے کو غصہ چڑھ گیا،
اس نے اس بچی کو پکڑا اور پریشر کوکر میں ڈال کے آگ میں ڈالا۔ کہتے ہیں ادھر پریشر کوکر پھٹا، ادھر فجرہ آ گیا۔ ہمارے گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں یار، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا فضل ہو رحمت ہو تو خوش کیا کرو۔ ہم کہتے ہیں بچہ ہو تو مٹھائیاں بانٹو، بچی ہو تو منہ بنا کے بیٹھے رہو۔ بچیوں میں بھی تو مٹھائیاں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث فرمایا، جس عورت کے یہاں سب سے پہلے بچی ہونا سمجھو وہ عورت بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں ہوتی ہیں تو کیا بات ہے یار، میری طرف بھی تو دیکھو، میں محمد بھی تو بیٹیوں کا باپ ہوں۔ سرکار دلا سے دے گئے اور نبی پاک علیہ السلام تو فرماتے ہیں بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ پیار کرنے والی ہوتی ہیں، صرف اس لیے کہ اس کو دہیج بنانا پڑے گا، صرف اس لیے کہ اس نے مجھے کما کے کچھ بھی دینا، اس لیے پریشان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے رزق تم دیتے ہو کہ ہم دیتے ہیں، کھلاتے تم ہو کہ ہم کھلاتے ہیں۔ فرمایا ان کو پالنا تمہارا کام ہے کہ ہمارا ہے؟ فرمایا نہیں تم نہیں دیتے، تمہارا خدا دیتا ہے، تم نہیں دیتے، ان کا پالنے والا ان کو دے رہا ہے۔ فرمایا بھوک کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، مت کرو۔ بیٹی پیدا ہوتی چہرہ کالا ہو جاتا، آج اچھا طلاقیں بھی اسی وجہ سے ہو رہی تھی، بچیاں پیدا کرتی ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، جب کسی کی بیٹی کو طلاق دینے کا ارادہ کرتے تو 1000 بار سوچے، طلاق کسی ایک لڑکی کو نہیں ہو رہی، پورے خاندان خطیب پہ چوٹ لگ رہی ہے۔ اس باپ سے پوچھے جس کی بیٹی طلاق لے کے گھر چلی جاتی ہے، اس باپ کا جینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے نا کہ طلاق لے کے گھر میں آ گئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے، اس کی نمازیں بھی خشوع و خضوع سے دور ہو جاتی ہیں۔ وہ سجدہ میں بھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے، رکوع میں بھی جا کے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتا ہے۔ خدایا ان بیٹیوں کو مت روکیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے سامنے سمجھو سفارش فرمائی تھی، حضور نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی ہی رہے گی، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ بھئی ٹیڑھی اس نے ٹیڑھی رہنا ہے، اس کے اندر کچھ برائیاں ہوگی، لازمی ہوگی، کچھ عادتیں ہوگی جو تمہیں بری لگے گی، یہ 100% تمہیں خوش نہیں کر سکتی۔ کوئی فرمائش بری لگ سکتی ہے، کوئی عادت بری لگ سکتی ہے، کوئی کام برا لگ سکتا ہے، لیکن فرمایا اس کو ٹیڑھا رکھ کے تمہیں گزارا کرنا پڑے گا، اس کو سیدھا کرنے کے لیے نہ جانا۔ اور فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو پھر اس کا سیدھا کرنا، اس کو توڑ دینا ہے۔ توڑنا یہ ہے کہ تم طلاق دے دو گے۔ ہم سمجھتے ہیں مردان کی یہ ہے کہ عورت کو تھپڑ مارے جائیں، ہم سمجھتے ہیں مردان کی یہ ہے کہ جناب اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا جائے، مردان کی یہ ہے کہ 2 مہینے تک اس کو ماں باپ کے گھر میں رکھ کے اس کو فون بھی نہ کیا جائے۔ خدا کا بات ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مسلمانوں کی قدر کیجیے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم نہ کیجیے۔ اور ہمارے تو یہاں پہ اس طرح بھی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی تیرا ماں پیو آیا تو لے کے دیا، چل نکل تو تیرے تو ماں پیو ملت بھی جانچ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اس نے پوری بیٹی دے دی، تم کچھ ہی نہیں ہو رہے، اس نے ہمارے حوالے کر دیا، تم کچھ نہیں ہو رہے، تمہیں چند سیبوں کی خاطر تم طلاق دے رہی ہو، تم چند فروٹ کی خاطر جو اس کو گھر سے نکال دے، اس کو تانے دے رہے کہ تیرے ماں باپ جو وہ فروٹ لے کے نہیں آیا۔ تجھے کیا پتا ہے کہ اس نے کتنی مشکل سے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں لے کے لیے تھے، اس کا دل 100 بار کرتا ہے کہ اپنی بیٹی سے جا کے میرے کو اس لیے نہیں آتا کہ میں 500 کا فروٹ کہاں سے لے کر جاؤں، کیسے میں اپنی بیٹی کو بھی دکھا دیا۔ ہماری رسموں نے رشتوں کو بھی دور کر دیا، اور ہم بھی کہتے ہیں لے کے آئے گا تو ہم بھی کھلا لیں گے، نہ لے کے آئے گا تو ہم بھی بھوکے واپس بھیج دیں گے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ وہ بیٹی جو پیدا ہوتی تھی اور اگر کبھی بڑی ہو جاتی تو والد اس کو پکڑتا اور پکڑ کے اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے پکڑتے، اس کے پیدا ہوتے اس کو پکڑتے اور جا کے گڑا کھود کے اس کو اندر رکھتے، اس کے اوپر مٹی
قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی ہوئی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جس کی 2 بیٹیوں کو پال لے, اس کو بڑا کرے, تربیت کرے, اس میں ادب, اس کو تعلیم کرے, فرمایا پھر اس کی شادی کرتے. نبی پاک علیہ السلام نے انگلیاں جوڑ کے فرمایا وہ اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے. حضور فرما رہے ہیں اس طرح انگلیاں جوڑ کے فرمایا ہم یوں جنت میں ہوں گے. یہ بھائی آپ نے دیکھا بھائی, بعض دفعہ ہم تانے دینے والے لوگ ہو گئے نا, ہمارا مزاج تانوں کا ہو چکا ہے, ہم بات بات میں تانے دیتے ہیں. ایک بندے کی تھوڑی عمر زیادہ ہو جائے نا, ہم کہتے ہیں شادی کی تو کرانے میں لگتا ہے, وہ تو کون نہیں کرانے نہیں, یہی اس کو تانے دیتے ہیں. خدا آپ نہیں جانتے کہ آپ کا یہ جملہ اس کے دل پہ کتنا بڑا تیر بننے لگا ہے. وہ غلام کی ہنسی کو ہنس رہے تو اس طرح ہنسے گا, آپ بڑے کہیں گے لوگ یہ میری گل کا غصہ ہی نہیں کرتا, لیکن جو اس کے دل پہ بیت رہی ہے اس کو پتا ہے. قسم خدا اس کو پتا ہے کہ وہ جانتا ہے. اور میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو, تم اس کے گھر کے حالات نہیں جانتے. تم یہ تانا دے کر تو گزر جاتے ہو کہ اتنی عمر ہو گئی ہے تو شادی نہیں کروا رہا. کبھی اس کو پیار سے بٹھا کے پوچھو تو صحیح نا بھائی کیا بات ہے, اتنی عمر ہو گئی ہے تم نے شادی کیوں نہیں کروائی. پھر وہ آپ کو بتائے گا میری 2 بہنیں جوان ہیں, میں تو اس لیے شادی نہیں کروا رہا, ابھی ان کی شادی کرنی ہے, میں نے کروانی تو پتہ نہیں پھر ان کی شادی میں کون کرے گا, گھر کے خرچے بڑھ جاتے ہیں. اگر تانا دینے کا شوق ہے تو جیب میں تو 50,000 روپے ڈال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے کہو بھائی یہ 50,000 روپے پکڑا, بتا شادی کیوں نہیں کی. مجھے بھی پتا چلے نا تو تانا دے رہا ہے, مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو تانے کیوں دیتے, نہیں شادی کروا رہا تو آپ سے مانگ بھی تو نہیں نہ رہا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے کائنات میں تشریف لائے. حضور کائنات میں آئے تو آپ نے کائنات میں سب سے پہلے سجدہ فرمایا, سب سے پہلے سجدہ فرمایا, ربی ہب لی امتی, ربی ہب لی امتی, ربی ہب لی امتی. مولا میری امت میرے حوالے کر دے, مالک میری امت میرے حوالے کر دے, میرے رب میری امت میرے حوالے کر دے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت بن. مصطفیٰ پیدا ہو تو ہمیں یاد رکھے, نبی پاک علیہ السلام نماز میں ہو تو ہمیں یاد رکھے, سرکار طواف کرے تو ہمیں یاد رکھے, حج کرے تو ہمیں یاد رکھے. تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم وصال ہونے کے بعد پڑا تھا, غسل دیا جا رہا تھا, صحابہ کہتا حضور کے ہونٹ ہل رہے تھے, ہم نے کان قریب کر کے سنا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ربی ہب لی امتی فرما رہے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام 4تھے آسمان پر گئے تھے, جنت کو دیکھا تھا تو جنت کو دیکھ کے فرمایا مالک یہ تو بڑی سونی ہے, بڑی سونی ہے. اور پیچھے موت کو میرے چڑھ گئے, اب موت کیسی ہوتی ہے, موت نہیں دکھاتی تھی. تو وہاں جا کے کہا مالک, حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ چلے واپس, تو میں نے تو نہیں جانا, کہا جنت ہے بڑی پیاری, دیکھ کے واپس کیسے آ جاؤں, میں تو نہیں جاؤں گا, جانا تو پڑے گا. کہا نہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں اس کو جنت سے نکالا نہیں جاتا, میں تو نہ جاؤں. اللہ کریم نے حکم دیا جبریل رہنے, میرا نبی ہے رہنے, اس کو حضرت ادریس علیہ السلام وہیں پر موجود ہے. جنت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا عجب لگتی یہ جنت کر کس لیے, ادنا سی یہ میرے مولا کے در کی ہے. یہ تو حضور کے در کی ایک چھوٹی سی بھیک ہے, خیرات ہے جنت, اور اس کا حسن حضرت ادریس علیہ السلام کی اتنا بھایا کہ واپس آنے کو دل نہیں تھی. آپ غور تو کیجئے نا کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جنت نہیں, اللہ کا دیدار کیا. چاہیے تو یہ تھا نا کہ عرض کرتے مالک میرا دیدار کیا, میں واپس نہیں جانا چاہتا, لیکن ہمارے ساتھ محبتوں کا عالم دیکھیے. رب کو دیکھنے کے بعد بھی مصطفیٰ کہہ رہے مالک میں واپس جانا چاہتا ہوں, میری امت بڑی گناہگار ہے, میں واپس جانا چاہتا ہوں, مجھے واپس بھیجو. اور وہاں بھی یاد رکھا مالک میں آیا ہوں میری امت کے لیے, تو تحفہ تو دے دینا, کوئی تحفہ میں اپنی امت کو بتاؤں تو میں رب سے مل کے آیا ہوں, رب نے تمہیں کو تحفہ دیا ہے. ہمیں یاد ہے, اور
اللہ کریم نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار اصرار پر 9 پھیرے لگائے تو 45 معاف ہوئی، 5 رہ گئی۔ عرض کی حضور 5 بھی نہیں پڑے گی، اب واپس چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب کچھ جھجک محسوس ہوتی ہے، اب واپس نہیں جاتا۔ اللہ نے فرمایا سونے 5 نمازیں ہیں نا، ہم نے 50 دی تھی، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، تیری امت 5 بھی پڑے گی، ہمیں ثواب ان کو 50 نمازوں کا عطا فرمائے۔ بندہ مدینے سے گئے، وہاں سے تحفہ لے کر آئے اور آ کر اپنے یار کو دے، اور یار پکڑ کے اس کو پھینک دے۔ مجھے بتائیں اس بندے کے دل پہ کیا گزرے؟ کیسے یار ہم مسلمان ہیں، حضور اللہ کے پاس گئے، ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے، ہمیں دیا، ہم نے کہا پیچھے رکھو تحفہ، ہم نے باتیں پڑھے، ہم سجدے کریں، ہم نماز پڑھا تو جناب دولت نہیں کمائی جاتی، ہم مسجد میں آ جائے تو پیسہ نہیں کمایا جاتا۔ آج کا مسلمان اس کی وجہ نمازیں فجر میں ہم بستر کے اوپر گزر جاتی ہے، کیسا مسلمان ہے؟ جس کی ظہر کام میں گزر جائے وہ کیسا مسلمان ہے؟ جس کی عصر کام میں گزر جائے وہ کیسا مسلمان ہے؟ جس کی مغرب ٹی وی کے سامنے گزر جائے وہ کیسا مسلمان ہے؟ جس کی شاید کھانے میں گزر جائے وہ کیسا مسلمان ہے؟ جو رات 12 بجے تک فیس بک اور واٹس ایپ یوز کرتا رہے اور اسے نماز فجر کی پرواہ نہ ہو، وہ کیسا مسلمان ہے؟ تیرے اور میرے نبی نے کائنات کے آگے سب سے پہلے سجدہ فرمایا۔ ہم سجدوں سے دور ہیں، شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے جنت سے نکال کر آئے پھینکا۔ ہم 5 کی 5 نمازیں پڑھتے اور روایات بتاتی ہے کہ شیطان بھی بے نمازی سے بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار میں نے ایک چھوڑا تھا، میں اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے تو 5 نمازوں کو چھوڑ دیا، اس کا بتا نہیں کیا بنے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے خنزیر سے سور سے بھی برا ہے بے نمازی، بے نمازی۔ تاریخ نماز میں ساری نمازیں چھوڑنے والے کی نہیں بات کر رہا، جو 4 پڑھ لیتا ہے 1 چھوڑ دیتا ہے، 3 پڑھ لیتا ہے 2 چھوڑ دیتا ہے، وہ بے نمازی ہوتا ہے۔ اور بے نمازی کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر جہنم میں داخل ہوگا۔ آج ہماری نمازیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ہمارا ہزاروں کی صبح 7-8 بجے کا لگتا ہے، بڑا لگتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ اگر میں جاگ گیا تو ٹھیک ہے، نہ جاگا تو میں جہنم میں چھلانگ لگانے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے نماز فجر تو پڑھنی کوئی نہیں۔ اور یہ ہماری محافل بھی ہوتی ہے، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ محافل مختصر کرنی چاہیے تاکہ نماز فجر آسانی سے پڑھ جائے، اور جو نماز عشاء نہیں پڑھ گئے وہ نیت کر کے جائیں گے آج کے انشاءاللہ ہم نے نماز عشاء پڑھنی ہے۔ کاش کہ ایسا وقت ہے کہ جیسے یہ محفل سے نمازی محفل سے یہ مجمع کے ساتھ محفل کے طور پر مسجد بھری ہوئی ہے، کاش ایسا ہو کہ 5 نمازوں کی اذان میں بھی اسی طرح مسجد بھری ہے، کاش ایسا ہو، اوپر تک نمازی ہو، انتظامیہ کو فکر پڑ جائے کہ یار نمازی بڑھ گئے، 7 والی جگہ بھی خرید لو، کاش کہ ایسا ہو۔ ہم نے بچوں کی تربیت کرنا بھی چھوڑ دیا، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ہر حوالے سے تربیت فرمائی، ہر حوالے سے، لیکن ہم بڑے بے وفا ہیں، بڑے بے وفا ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، تکلیفیں ہیں، کمائی میں برکت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے مقدر سے نہ قسمت کا گلا ہے، دیکھے ہیں لیکن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہم نے سرکار کے در سے بے وفائی کیا، آج ہم اپنی عزت کے در پہ خود ہو گئے، ذلت کی چکری میں جو پس رہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے سرکار کا در چھوڑا ہوا ہے۔ ہم دولت کے پیچھے تو بھاگ رہے، دولت دینے والے کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کاش خدا کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا، کبھی بھی تکلیف نہ پہنچتی، اور اگر کبھی پہنچ بھی جاتی تو بندہ کہتا جے سونا میرے دکھ بھی چلا دی کہ میں شکر چلے پاؤں، اندر آ دیا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اگر میں دکھ درد میں ہوں، لیکن واویلا کرنا ہماری عادت ہے۔ خدا را واپس آئیے، بڑی دور نکل کے نبی پاک علیہ السلام سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ برقرار کیجیے۔ یہ دعا
علاج کی محفل سجی ہے نا, یہاں سے جھولیاں خالی لے کر آئے تو خالی نہیں, جھولیاں بھر بھر کے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے بعد ہماری تو نماز قضا نہیں ہوگی, پکے نمازی بننا ہے انشاءاللہ, پکے نمازی, جو مرضی ہو جائے اذان ہوگا تو سب چھوڑ دیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب اذان ہوتی تھی نبی پاک علیہ السلام ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے تھے, اور اذان ہوتی تھی تو ان کو اٹھ جاتے, کیوں لگتا جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہے. اذان ہوتا تھا کہ ہمارا بھی حال ایسا ہو جائے کہ اذان ہو تو اٹھ لیں, پھر 5-10 منٹ تو ہم بیٹھے رہتے ہیں نا جناب, ابھی کون سی کوئی جماعت ہو گئی ہے, ابھی تو 5-10 منٹ ہیں, بس یہی اپنی جماعت سے بھی دور کرتی ہے نماز سے. اذان ہو گئے نا تو 10 منٹ مسجد میں آ کے گزار دیں تو انشاءاللہ پڑھ کے نمازی بنا جائے, پرہیزگار بن جائے. ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں, غلامی رسول میں ہونا عشق مصطفیٰ, پکی بات ہے, جو ہونا عشق مصطفیٰ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, پکی بات ہے, موت قبول ہے نا. اگر میں کہوں کہ چلو یہیں سے پھر گھر نہیں جانا, یہیں سے چلتے ہیں سرکار کے نام پہ جان قربان کرنا, مجھے نہیں لگتا کہ سارا گھٹنا اٹھ جائے گا. کہیں سیرے جانتے ہیں کون کو تو پڑھے گا بھائی پیر تھا نا, پیر تھا تو انہوں نے اعلان کر دیا, انہوں نے کہا کہ میرے سارے مرید جنت میں جائیں, میرے سارے مرید, کوئی مرید کو دوزخ میں لے جائے. لوگوں نے کہا حضرت جی اتنا بڑا دعویٰ, اتنا بڑا دعویٰ, میں نے کہا بڑا دعویٰ تھوڑی ہے, بالکل ٹھیک دعویٰ کیا, اور دیکھ رہے اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا ہے, نہیں بڑا دعویٰ نہیں ہے, تو بالکل ٹھیک دعویٰ کیا. اب کیا کا دیکھ رہے نا, ایک دن سارے مرید اکٹھے تھے, پیر صاحب جو تھے انہوں نے امتحان لینا چاہا, امتحان لینا چاہا. انہوں نے خیمہ بنایا, اس خیمے کے اندر گئے, وہاں سے تلوار لے کر باہر نکلے. آپ نے فرمایا ہے بھائی تو میرا مرید جو میرے نام پر جان قربان کرے, ہے کوئی؟ ایک مرید اٹھا, اس نے کہا حضور میں آپ کے نام پر جان بھی قربان ہے, ایسی کوئی سی بات, ہم حاضر ہیں. پیر صاحب اس کو لے کے خیمے میں, اس کو وہاں بٹھایا, ایک مینڈا وہاں پہ بندہ ہوا تھا لیلا, اس کو لٹایا چوری پہ, ان کا فوارہ باہر نکلا, لوگا کہ اللہ نشان خراب ہو گیا, اتنے قربان ہو گیا نا, ان اگوں میں ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہاں بھائی اور کوئی ہے, خون سے بھری ہوئی تلوار ایک اور اٹھا, اس نے کہا جی میں, آپ کیا دنیا ہے, انہوں نے اندر لے کر کے دوجا لے لا کے انہوں پھیری, وہ پھر شون کر کے جو باہر آئے وہ پھر آتے. میں کہتا پیزا لگ رہا ہے, ٹیک کر کے کھا رہے ہیں, مشرق اسلام قبر میں اندھیرا ہے, مسکرائے لوگ, مسکرانا سنت مبارکہ ہے. کہا لگ رہا ہے کہ پیر صاحب کو کام پراپت کرن. میں نے کہا بھائی اور کوئی, ایک مرید اٹھیا, اٹھ کے دے بیٹھ, اٹھ کے دے, پیر صاحب نے کہا آنا نہیں, آنا نہیں. کیا کہوں, اندر تو دلال کر دیں اسی انہوں نے کہا چلا جانا, کہ جانا نہیں, جانا نہیں, آنا نہیں. آپ نے کہا یہ جو میں نے دعویٰ لیا تھا نا کہ میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں رہے گا, یہ 2.5 مرید ہیں جن کے بارے میں نے ضمانت لی تھی کہ میرا کوئی مرید بھی جہنم میں نہیں جائے گا, یہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہم بھی کہتے ہیں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. میں ڈاکٹر کے پاس جائے, بندہ کہے میرے بخار چڑھے, ڈاکٹر کبھی بھی دوائی نہیں دیتا, کبھی بھی دوائی نہیں. وہ کہتے ہیں پہلے تھرمامیٹر لگا کے چیک کروں گا, اس کے بعد دوائی. آپ نہ کہنا نہیں, ڈاکٹر صاحب کا چیک کر رہے ہیں, وہ کہتے نہیں ہے جب تک میں تھرمامیٹر نہیں نہ لگاؤں گا تب تک دوائی نہیں, تب تک دوائی. تھرمامیٹر لگا, تھرمامیٹر لگا کر چیک کرتا ہے, اور اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کا یہ شور واقعی نہیں تھا کہ نہیں, باقی اس کو بخار تھا بھی کہ ایویں تھا, اس کا رولا پایا ہوا تھا بھی کہ نہیں. آئیے
اس کے رسول کا تھرمامیٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہمارے یہ دعویٰ واقعی سچ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں آپ سے زندگی نہیں مانگتا کہ آپ موت جو ہے وہ قبول کر لیں اور جا کر آپ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. جب وقت آئے گا انشاءاللہ جانیں بھی قربان کریں گے. لیکن اگر کوئی جان آخری اسٹیپ ہوتا ہے اس کے اندر جان قربان کر دینا. اگر کوئی جان قربان کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا عشق اتنا مضبوط ہے اس سے چھوٹی چیزیں بھی قبول کر سکتا ہے. جی پکی بات ہے نا. ایسے ہی ہے نا بھائی جان قربان کر سکتا ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں کیا چیزیں. آئیے ٹھکانا تھوڑا سا بدلتے اور دیکھتے ہیں تھرمامیٹر لگا کے چیک کرتے ہیں کہ میرا عشق کتنا سچا میرا شوق کتنا سچا ہے. دیوانہ جو کہے کہ غلامی رسول میں آج کے بعد مجھے اپنے چہرے پر ایک بڑی داڑھی بھی قبول ہے. تو کھڑا ہو کے نیت کرے مرتے مر جائے انشاءاللہ آج کے بعد اپنے چہرے پر ایک بڑی داڑھی سجاؤں گا تاکہ سرکار بھی خوش ہو جائے میلاد کا تحفہ بھی نصیب ہو جائے. ہے کوئی دیوانہ میلاد کی برکتیں لے کے جانا چاہے کوئی دیوانہ کھڑا ہو کے کہ آج کے بعد نہیں سر کٹ دے تو کٹ دے انشاءاللہ مصطفیٰ کی محبت کی نشانی ہے ان کی داڑھی نہیں. ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل کٹا دینا دونوں ناجائز اور حرام ہے. یقین مانے یہاں تو کھڑا ہو کے اگر نیت کرتے اس کو دیتے اور 2 4 5 نیت کرتے ہیں قبر میں جائیں گے سرکار گلے لگا کے کہیں گے یہ میرا وہ امتی ہے جس نے اپنی خواہشات کو میرے نام پر قربان کر دیا. ایک مٹھی داڑھی کی نیت کی حضور سینے سے لگا دیں گے انشاءاللہ قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا میدان محشر میں بھی بیڑا پار ہوگا. ایک دیوانہ میں جو کھڑا ہو کے اس میلاد کو کرنے سے لے کے جانا چاہیے. بس غلامی رسول میں موت بھی ہمیں موت تو مل ہے لیکن تھرمامیٹر میں نے آپ کو دے دیا. ہر بندہ خود بخود ہی سے کسی کا درد نہ کرے کسی کو نہیں. ہر بندہ اپنی طرف دیکھے کہ میں کیا چاہیے. ہر بندہ اپنی طرف دیکھے میں کیا چاہیے. میں غلامی رسول میں کتنا پکا ہوں. سکھ داڑھی نہیں بنواتے ان کو مار بھی دیا. وہ کہتا ساڑھے گرو نے رکھی سی ایسی کیوں بنائی. یہ تو مسلمان ہی ہے نا جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کی سنت کو رگڑا کے گندی نالی میں پھینک دیتا ہے اور پھر شفاعت کی امید بھی رکھتا ہے. پھر کہتا ہے قبر میں سرکار نے آنا ہے کہ میں سنے اور پھر انہیں آنا کہ موٹے پنگلی والی. میں کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے مکے میں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام نے داڑھی والوں کو دیکھ کر دعائیں دی ہیں. حدیث پاک میں ہے قبر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا چہرہ غلاموں والا نہ ہوگا. سرکار نے رخ پھیر کے فرما دیا نا ہلاک ہوگا تیرا تو چہرہ ہی میرے غلاموں والا نہیں ہوگا. قسم خدا کو چھڑا نہیں سکے قیامت تک نہ اٹھ سکے گا خدا کی قسم جسے مصطفیٰ نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. سرکار نے چھوڑ دیا کہ تباہ و برباد ہو جائے گی. آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریے. دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے دین و دنیا کی بے شمار برکات سمیتے یہ عزم لے کر چل رہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کو اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عزم مجھے پتہ ہے بہت ساروں کا دل کر رہا ہوگا داڑھی رکھنے کے لیے لیکن صرف اس وجہ سے جھوٹ رہے کہ اگر میں کھڑا ہوگا نا تو دوسرے آنا ہے اسی سے دل جانے ایڈا دوں آپ جی بنا بعد اس طرح کے ہم جملے کستے اللہ کے حال یہ ہونا چاہیے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے بہت بڑے لیکن جب توبہ کی نا اللہ نے ولیوں کی سرکاری عطا فرمائی تھی. ایک بندہ اٹھ کے توبہ کرتا ہے اپنے گناہ سے کچھ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تیرا پچھلا جاننے میں کچھ چیز کی ہے. اس کو حوصلہ افزائی کرے یار بڑی بات ہے یار تو نے ماشاءاللہ نمازوں کی نیت کر لی تو نے داڑھی کی نیت کر لی بڑا حوصلہ ہے یار اپنے مبارک ہو تو نے توبہ کیا. دعا کرنا کہ اللہ مجھے بھی داڑھی کی توفیق دے. کاش کہ ایسا ہو. 5 وقت کی نماز کی نیت کے سارے میں وہ کیا کریں نیت تو بہرحال کرنی چاہیے. میں نہ بھی کہو تو نماز تو پڑھنی پڑے. اس میں میں کیا کہوں کہ کون کون کھڑا ہو کے کہتے ہیں کہ 5 نمازیں میں پڑھوں. سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے. اس میں آج بھی کھڑے ہونے چاہیے. سب کو پکا نماز پڑھنا چاہیے. اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں بات ہے. پکا نماز لیا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نماز کی برکت سے داڑھی کیا. دعوت
اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے، اچھے ماحول کی برکت سے بھی اچھا بننے کا موقع ملتا. مین از نوٹ بائی ہز کمپلیٹ ایپس. ایک آدمی اپنی صحبت کی وجہ سے پہچانا ہے وہ کہاں بیٹھتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی پیاری صحبت میں بیٹھیے، یعنی حضور کی سنت سکھانے والے لوگوں کے پاس بیٹھیے. انشاءاللہ زندگی سنتوں سے مزین ہو جائے گی، قبر بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد فیضان مدینہ بنگلہ آباد کے روڈ پہ ہوتا ہے. آپ سے عرض ہے ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد وہاں پر ضرور شرکت فرمایا کریں. تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، درود پاک پڑھائے جاتے ہیں. رقت انگیز دعا کے ذکر ہوتا ہے، رقت انگیز دعا ہوتی ہے جس کی برکت سے بڑے بڑے پتھر بھی الحمدللہ موم ہو جاتے ہیں. بہت سارے نوجوانوں نے اس اشتراک کی برکت سے توبہ کر کے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا شروع کر دیا. گھر میں گندے اسٹیشن ختم کیجیے، چینل ختم کیجیے، گھر میں مدنی چینل چلائیے. آج کل 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک بچوں کے لیے خصوصی پروگرام مدنی چینل پر نشر کیے جا رہے ہیں. بچوں کو 4 سے 6 بجے تک مدنی چینل کے سامنے رکھائیے تاکہ لوگوں کو دین اسلام کا کچھ پتہ چل سکے. بچے آج کے بچے کل کو عالم دین بنے، کل کو نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اللہ کا خوف رکھنے والے بنے. ہمارا معاشرہ خود بخود بہتر ہوتے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ انجمن فروغ اسلام جنجالہ ڈھابانہ کی تمام ممبران کو اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائے اور اسی طرح کے پیارے پیارے پروگرام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بالخصوص اس کمیٹی کے ممبران سے عرض کروں گا آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب سنت مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا چہرہ داڑھی سے سجا ہوا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ انہوں نے دیکھے بھی نہیں خواہش ہے کہ تنظیم بنائی ہے تو کہ ایسی سنت کے مطابق سجے ہوئے ممبران ہونا سمجھ آ جائے جہاں بیٹھے ہونا دیکھنے والا کہ یار اتنی پیاری کمیٹی ہے مجھے بھی اس میں شامل ہونا انشاءاللہ مزے کو نہیں بتا. اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة أنت ولينا في الدنيا والآخرة وارفعنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين يا رب الرحيم يا رب الرحيم يا ستار يا غفار يا رب العالمین اے مالک مولا بڑی خوبصورت بزم سجائی گئی مولا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں جو غلطی کوتاہی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما مالک مولا انجمن فروغ اسلام کی سرادش کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما تمام جتنے بھی منتظمین تھے جتنے بھی معاونین تھے مولا سبھی کے گھروں کو شاد و آباد فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کو پنج وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا نیکیوں کے اپنے نیکیوں کو پھیلانے برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری اس مسجد کے امام خطیب انتظامیہ اہل محلہ سب پر اپنا فضل و کرم فرما ہمارے وطن عزیز کو سلامتیاں عطا فرما ملک پاکستان کی خیر فرما کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما مولا غیب سے امداد فرما جہاں جہاں بھی مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں مولا پریشانیاں دور فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا قاضي الحاجات قضي حاجاتنا يا حل المشكلات حل المشكلات